خوش آمدید. عشق رمضان ہے آج. مجھے لگتا ہے بنی صاحب ایک تھوڑی سی ذرا مشکل بحث ہے, کیونکہ جب ہم اسکالرس کی بات سنیں تو مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے دل میں کہ یار ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں, اس لیے کہ ہم تو بہت ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے, صحت کی جہاں پہ معاملات ہوں وہاں پہ بہترین کھلایا جائے, بہترین پہنایا جائے, ہے نا. دیکھیں اچھی چیزیں استعمال کرنا کہیں منع نہیں ہے. میں جو سمجھتا ہوں کم ہو یا زیادہ ہو جائز طریقے سے ہو, آمدنی آپ کی جائز ہونی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہیں نہیں کہا نا, اللہ نے بھی غریب کے لیے بھی ایک نظام رکھا ہے نا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا, وہ حج ضروری نہیں ہے اس کے اوپر, تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. اور یہ اونچ نیچ بادشاہت یہ سب چیزیں دنیاوی چیزیں, اسلامی چیزیں, اس کے اندر کوئی وہ مقصد نہیں. زیادہ لوگ جو آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور مدد کرنے کی دوسروں کی کوشش کرتے ہیں, آفر کرتے ہیں, کیا وہ بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارا کچھ ہوتا ہے؟ جو مالدار ہے نا وہ شو بازی سے دیتے ہیں. اچھا. اور جو فوٹو سیشن کے ساتھ بالکل صحیح ہے. اور جو سفید نہیں سچ بات ہے, اور جو بھی ادارے چلانے والے ہیں بہت اچھی طرح کہ وہ سچ بولیں تو یہی بولیں گے جو میں نے بولا ہے. مالدار صرف شو بازی پہ لگاتا ہے اور شو بازی سے دیتا ہے, اسے کچھ شوق ہوتا ہے حاجی صاحب بننے کا, کچھ حاجی صاحب کہلانے کا, تو اس چکر میں لگا رہتا ہے. لیکن بعض سفید پوش لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ اتنی مدد کریں گے. اور ماشاءاللہ ہماری ایک بہن بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, یہ بھی جس طریقے سے بھیجتی ہیں اور دیتی ہیں, وہ بھی مجھے امید نہیں ہوتی کہ بہن کے سے اتنا کچھ آئے گا. اچھا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, بھرے پڑے ہیں ایسے لوگ, اور دیتے بھی وہی ہیں. امیر آدمی نہیں دیتا, امیر جس کے پاس بہت سارا کچھ ہے وہ اتنا نہیں دیتا. اسے اپنے بچوں کی عیاشیوں سے جو ہے نا پیسے نہیں بچ پاتے غریب بیچارے کو. میں تو اس کو غریب کہتا ہوں, تو وہ کسی کو کیا دے گا. میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی. میرا تعلق جو ہے جس کمپنی سے میں CSR بھی دیکھتی ہوں جی, تو ہم مختلف ہاسپٹلس کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس کے اوپر. تو جیسے چائلڈ ایڈ کم ہے یا اور ادارے ہیں, NICH ہے ہمارا. ٹھیک ہے. تو جب بھی میں نے کافی سال سے میں کام کر رہی ہوں, تو وہ وہاں بتاتے ہیں ہمیں کہ جو ہم جب کہتے ہیں کہ آپ ڈونیٹ کیجئے یہ جائے گا اس پروڈکٹ کے ساتھ, یہ تو چھوٹی چھوٹی رقمیں بہت آتی ہیں. اچھا. 100 روپے, 250 روپے, 200 روپے, اور ان سے ہی پھر بڑی رقم بن جاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 5 لاکھ دے دے, کوئی 1 لاکھ دے دے, لیکن چھوٹی چھوٹی رقمیں, اسپیشلی یہ ہمارے نیشنل چائلڈ ہیلتھ ہے, یہ اور سرکاری ادارے ہیں, تو ظاہر ہے وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ غریب آدمی یا متوسط طبقہ وہ جانتا ہے کہ اپنا اللہ کے بندوں کے لیے اپنی کمائی میں سے کیسے حصہ نکالا جائے. ایک ریسرچ ایڈ کر چلوں جو ویسٹرن اس میں ملکوں میں ہوئی ہے, اس میں یہ ہے کہ $70,000 سے زیادہ جو انہوں نے اپنے طرف کی وہ ریسرچ, جو زیادہ کما رہا ہے $70,000 سے پر ایئر, اس کو ذہنی سکون نہیں ملتا ہے. اچھا. اب وہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے جن کی زیادہ ہے وہاں پہ بھی وہ اسی طریقے سے غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں پیسہ بھی بھجوا رہے ہیں, اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہ لوگ دے رہے ہیں. اور وہ انہوں نے ریسرچ کی ہے بیسکلی زکوٰۃ جو ہمارے اسلام کا سسٹم ہے, انہوں نے اس پہ پوری ریسرچ کر کے کہا ہے کہ جی یہ جو سسٹم ہے یہ دنیا کا بیسٹ سسٹم ہے مسافروں کی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے ان کے جو ہمارے یہاں نظر ہی نہیں آتا. لیکن انہوں نے ریسرچ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ دس سسٹم از دا بیسٹ ون. بالکل. وہاں پہ بچوں کی تعلیم سرکاری ذمہ داری ہے. کسی شاعر نے یہ کہا کہ ہر دور میں نمونہ رہی سیرت رسول, ذکر رسول مغربی دانائیوں میں. بل گیٹس نے کیا کہا کہ بہت زیادہ پیسہ جمع نہیں کرنا چاہیے, وہ مسلمان نہیں ہے, اور پیسے کو رول ہونا چاہیے اسپیشلی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بارے میں. تو ہماری جو باتیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی وہ دوسرے اس پہ عمل اور دوسرے اس کو پھیلا رہے. تو ڈاکٹر صاحب سوال پھر آتا ہے آپ کی طرف کہ پھر ایک شخص جو ہے وہ جو اگر یہ کوشش کرے تو کیا وہ غلط کر رہا ہے, کیا وہ ناجائز کر رہا ہے, کیا اسے یہ کرنا چاہیے کہ اس کو جتنے وسائل جو میسر ہیں بس وہ انہی پہ قناعت کر کے بیٹھا رہے اور سوچتا رہے کہ بس جو ہے بس کافی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اصل میں قناعت کا جو مفہوم ہے اس کا تعین نہیں ہو سکا, اس لیے بحث جو ہے وہ پھیل رہی ہے. قناعت کہتے ہیں اللہ کی عطا پر راضی ہونا. بالکل. قناعت کا معنی ہے اللہ کی عطا پر راضی ہونا, یعنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ وہ راضی رہے. قناعت کی ضد کیا ہے؟ طمع.
असहाब लुगत ने लिखा है कि कनाअत की जिद है तमा। तमा के माना है लालच। लालच अलग चीज है, कनाअत अलग चीज है। ठीक है। अब इंसान को ये तालीम दी गई कि वो कनाअत को अख्तियार करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कामयाब इंसान वो है, कामयाब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फलाह का, वो है जो कनाअत को अख्तियार करे। ठीक है। यानी अल्लाह ने जो कुछ उसे दिया है उसमें वो मुतमईन रहे, गैर मुतमईन ना हो, है ना। इससे मना नहीं किया आपको। एक शख्स मुतमईन है लेकिन उसकी बीवी जो है वो उसे रोजाना शब रोज ताने देती हैं और वो कहती है देखिए आपके भाई के बच्चे तो बहुत अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, करीम ने सबको यकसा मुखातब किया है, मर्द हो या औरत हो। ठीक है, ठीक है ना। सबके लिए एक ही हुक्म है, लिहाजा वो चाहे बीवी हो या उसकी वालदा हो या उसके कोई अजीज हो, अगर वो इस किस्म की ख्वाहिश रखते हैं हल में मजीद कि और मजीद मिल जाए तो इसकी कोई इंतहा नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जानिब हमें मुतवज्जे किया। ठीक है। कुरान करीम के अंदर एक जगह हुक्म है कि अतइमुल कानिअ वल मुअतर, कि मुसलमान की शान ये है कि वो खिलाता है किसको, कानिअ को भी मुअतर को भी, यानी कि दोनों पे माल खर्च करता है। ठीक है। अब कानिअ तो वो शख्स हो गया जो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करता, जो कुछ वसाइल उसके पास मयस्सर हैं उसी के अंदर वो अपना इंतजाम करता है, अपने मुस्तकबिल की जानिब पढ़ता है और अपनी वसात को उसी दायरे में रखता है। और मुअतर कौन है? मुअतर वो है जो हाथ फैला के सवाल करता है। ठीक है। यानी दोनों की मदद की जानी चाहिए, दोनों मदद के मुस्तहिक हैं, लेकिन एक वो है जो आपसे मदद नहीं मांग रहा, लिपट लिपट के आपसे सवाल नहीं करता। हाँ, जिसे कुरान ने दूसरी जगह ये भी कहा है कि बाज लोग वो हैं जो लपटते नहीं है, यानी कि वो आपके पीछे नहीं लगते हैं, अपनी जरूरत बयान कर दी फिर आपसे किनारा कश हो गए। ठीक है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपने फरमाया कि इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी दो ख्वाहिशें हमेशा जवान रहती हैं, एक माल में इजाफे की और दूसरे उम्र में इजाफे की। अगर कोई 100 साल का है ना तो मजीद 100 साल और जिंदा रहना चाहता है। अगर उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो वो 2 करोड़ बनाना चाहता है। इसी तरह दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स को 2 वादियां, वादी कहते हैं वो जगह जिसके चारों अतराफ में पहाड़ होते हैं और बीच की जगह, किसी को अगर 2 वादियां सोने की भर के दे दी जाएं, वो तीसरे की उसके बावजूद उसकी हवस खत्म नहीं होगी। तो इस्लाम ने कनाअत का हुक्म दिया है, हविस से रोका है। ठीक है। जहां तक ये जो बहस हमारे यहाँ चल रही है कि बेहतर से बेहतर जिंदगी का हुसूल, समझे ना, ये कनाअत के मुनाफी नहीं है। आपको तो हुक्म दिया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए कि आप न सिर्फ ये कि खुद कफील हो जाएं बल्कि वो लोग जो किफालत के मुस्तहिक हैं उनकी किफालत भी आप करने के अहल हो जाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें अब एक और नुक्ता जो इसके साथ में जोड़ना चाहूंगी और अल्लामा साहब आपसे उस बात का आगाज करना चाहूंगी कि माल को सेंध सेंध के रखना, जमा करना, इसके बारे में भी सख्त वईद है कि मतलब बहुत सख्त वईद जिन चीज़ों की बारे में आई है उसमें एक माल को जमा करने वाले लोग हैं। लेकिन आजकल हम अगर देखें तो मतलब सदफ आप भी और उमैर भी कि आर्टिस्ट खास तौर पे अगर जमा ना करें तो आखिर में क्या फिर लोगों से मांगते रहे। अच्छा, कि ये बीमार हो गए हैं। इस बारे में मैं बड़ी क्लियर बात करूंगा। ऐसा नहीं है, आप को अल्लाह ताला, अगर आपका अल्लाह पे यकीन है ना जी, आप आर्टिस्ट हो या आप कोई भी हो, बैंकर हो या कोई भी हो, अगर आपका अल्लाह पे यकीन है ना तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी की सारी जरूरियात अच्छे तरीके से और आपके लेवल पे पूरी करवा देता है। ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरी चादर जितनी है मैं उससे ज्यादा पैर फैलाऊंगा, तो उतना नहीं फिर मिलेगा, वो लालच में आ जाता है। आपकी वजाहत कर दीजिएगा कि वो दर्जा कौन सा है कि जहाँ पे जमा करने पे वईद आई है कि ये दोज़खी हैं, इनको सजा दी जाएगी, और ये जमा करना क्या है कि जहाँ पे आप इस लिहाज से कि मेरा मुस्तकबिल मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कल को मैं मोहताज ना हो जाऊँ, इन दोनों को जरा फर्क समझा दीजिएगा। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि गुफ्तगू अगर आप थोड़ी सी मुझे पूरी करने दें। मौलाना ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में इस बात की वजाहत की है और ख़ुद कुरान की आयतें भी हैं। बार बार हम तालीम और खाने पीने और इसकी तरफ गुफ्तगू कर रहे हैं। खुद कुरान कहता है वकुलू वशरबू, खाओ पियो, खुद ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, बन सवर के आओ, जब तुम नमाज पढ़ने आओ तो बन सवर के आओ, तो तुम वैसे
आओगे तो क्यों बन संवर के नहीं आओगे। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने इन चीज़ों को मना किया है, लेकिन एक चीज़ होती है जो कनात और तमा की जो बात सामने आ रही है वो ये कि मेरे हालात, मेरे माहौल, मेरी कमाई, मेरी सलाहियतें ऐसी हैं कि मैं 120 गज के घर में रहूं। मेरा भाई, उसकी सलाहियतें अल्लाह ने उसको उसके नसीब में ऐसी दी हैं, वो 400 गज के घर में रहता है। ठीक है। तो जहां ये तमा आ जाए कि वो 400 गज के घर में रहता है, लिहाजा मैं भी 400 गज के घर के लिए अब सिर्फ कोशिश नहीं करूं, सिर्फ कोशिश नहीं, कोशिश तो वो करे, ठीक है, वहां तक की हद तक, लेकिन कोशिश के बाद बाय हुक एंड क्रुक किसी तरह मैंने 400 गज का घर लेना है, जायज या नाजायज, जायज या नाजायज, कि मुझे वो करना, कंपटीशन करके जहां वो करे, तो वहां पर ये बात इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाती है। बहुत खूबसूरत बात। यहाँ पे सर आप मौजूद हैं, हम अपनी बहस तो करते रहेंगे, बातचीत। आपकी जो आज की माशाल्लाह टॉपिक जो आपने, मैं इसी हवाले से माहिरुल कादरी मरहूम का एक कलाम पेश करूंगा, जनाब प्लीज, आपकी इजाजत से। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कभी थोड़ी खजूरे खाना, पानी पी कर फिर रह जाना, फिर कभी थोड़ी खजूरे खाना, पानी पी कर फिर रह जाना। रे दो दो महीने यूं ही गुजारा, दो दो महीने यूं ही गुजारा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और काबिल तवज्जो से आदम का पुतला न बना था जब भी वो दुनिया में नबी थे। बेशक जी बेशक। आदम का पुतला न बना था
نبی تھے، ارے ان سے ہے آغاز رسالت، ان سے ہے آغاز رسالت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہر تو مایوس نہ ہونا، اپنا دل تھوڑا مت کرنا، ماہر تو مایوس نہ ہونا، اپنا دل تھوڑا مت کرنا، ارے کافی ہے بس ان سے نسبت، کافی ہے بس ان سے نسبت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، شان محمد صلی اللہ۔ خوش آمدید، رمضان عشق ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں وہ جو زندگی میں ہم بھاگتے ہیں چیزوں کے پیچھے، اور قرآن ہمیں پکار پکار کے کہتا ہے کہ ایک وہ ہے جو دنیا کی زینت ہے، دنیا کی آسائشیں ہیں، دنیا کا مال و دولت ہے، اس کو اکٹھا کرنا ہے، یا ایک وہ ہے جو کہ آگے آنے والی زندگی کا ہے، اور اسی دنیا میں سے ہم اپنی کمائی کے ساتھ ساتھ ایک حصہ یا جنت کا کما رہے ہوتے ہیں یا دوزخ کا۔ نظر یہ رکھنی ہے کہ جو ہم کما رہے ہیں اس میں سے اگلے جہان کی کمائی میں سے کیا جنت کما رہے ہیں یا دوزخ کما رہے ہیں۔ قناعت، مال کو خرچ کیسے کرنا ہے، مال کو ہم نے کس طرح سے زندگی میں مال و دولت کو، اور اس معاملے کو جو کہ زندگی میں بہت ضروری بھی ہے پیسہ، اس کے معاملے کو کیسے مینج کرنا ہے۔ قرآن پاک نے اس مینجمنٹ کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے اور وہ کس طرح سے ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے۔ مفتی صاحب آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سے، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر ایسے لگے کہ ایک انسان جو ہے نہیں اپنے اوپر اس طرح سے قابو پا سک رہا، تو آپ کیا کوئی ایسا خاص وظیفہ، کوئی ایسا خاص سلسلہ کہ جس کے ساتھ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو سب غنا دے دے، مال و دولت بے تحاشا ہو جائے، اتنا ہو کہ وہ لوگوں میں بانٹتا رہے، کیونکہ دو لوگوں پہ رشک جائز ہے، ایک جس کو علم دیا اور وہ اسے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک جسے مال دیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں میں بانٹتا ہے، تو وہ کیسے؟ تو علماء کرام نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، اور صدیق بھائی نے موقع کی مناسبت سے کلام بھی سونے پہ سہاگا ہو گئی، یعنی کہ لیکن میں صرف جو ہے انسان کی جو فطرت ہے اور حرص ہے اس پر مرزا غالب نے ایک بات کہی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے جو، اور یہ ترجمانی ہے اس حدیث مبارکہ کی جو علامہ صاحب نے بیان فرمائی، اور اس کا حدیث مکمل یہ ہے کہ دو وادیاں ہوں اور تیسری بھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ تیسری بھی ہو، لیکن اس کے بعد حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ انسان کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی بھرے گی۔ اچھا سر، کیا سورہ واقعہ کی تلاوت سے واقعی ہر روز رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے کیا واقعی رزق میں کشادگی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جی، سورہ واقعہ جو ہے بہت فضیلت رکھتی ہے اس حوالے سے کہ سورہ واقعہ کی اگر تلاوت کی جائے تو اس سے جو ہے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اور کیا یہ درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ تلقین کی تھی کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے، یا اس کی فضیلت تو آئی ہے حدیث مبارکہ میں، لیکن یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا تھا، میرے ذہن میں روایت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تو حضور علیہ السلام نے ایک وہ تسبیح عنایت فرمائی تھی، بہت مشہور ہے تسبیح فاطمہ۔ اچھا، اب اس میں جو ہے قناعت، جیسا کہ حضرات گرامی نے فرمایا، تو اب اس میں یہ ہے کہ
قناعت یہ چیز ہے کہ آپ وہ ہم وہ ڈسکس کر لیا ہم نے. میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وظائف ہاں جی کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں, جیسے ایک سورہ واقعہ ہو گیا, اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے جو لوگ بہت اس تنگی کا شکار رہتے ہیں, وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری مشکل آسان کر دے, ہمارے رزق میں اضافہ کر دے. اس میں ایک وظیفہ تو نہیں, لیکن ہاں جو میں نے اپنے لیے, سوری آپ کی قطعت کلامی معاف کیجیے گا, وہ میں نے جو اپنے لیے آزمایا ہے, میں ہر وقت استغفار کا ورد کرتا ہوں. بہت اچھا ہے. استغفر اللہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے. بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ اچھی بات انہوں نے کہی ہے. بالکل استغفار کی کثرت کیا کرو, رزق کی کمی دور کرنے کے لیے. بالکل یہ حدیث مبارکہ ہے. اچھا ہے جی بالکل. اور یہ وظیفہ جو ہے حدیث مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ استغفار کی کثرت کرو تو تمہارے جو ہے رزق میں برکت ہوگی. بالکل. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اربوں روپے ہو, ہر سب کچھ ہو, لیکن ذہنی قلبی سکون نہیں ہے تو یہ دولت کس کام کی؟ یہ کفن میں نہ جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے. ایک واقعہ ایک ہی چیز ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اس میں ایک صاحب نے اپنے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا مجھے جو ہے فلانا میرے جو موزے ہیں ان کے ساتھ دفنانا. اب جب ان کا انتقال ہوا تو یہ مسئلہ جو ہے وہ محلے کے مولوی صاحب کے پاس گیا, مولانا صاحب کے پاس گیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ پاسبلٹی نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. ان کا انتقال ہوا, اس کے دوسرے دن تدفین نہیں ہوئی تھی, دوسرے دن اس کے بیٹے کو ایک چٹھی ریسیو ہوتی ہے اور اس چٹھی میں لکھا ہوتا ہے کہ بیٹا دیکھو, یہ میں نے تمہیں وصیت صرف اس وجہ سے کی تھی کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ تم قبر میں اپنے ساتھ ایک پھٹا پرانا موزہ بھی نہیں لے جا سکتے, تو تم نے جو تمہارے پاس جو ہے وہ اس کو روٹیٹ کرو, سرکولیٹ کرو, جو مستحق ہیں ان تک وہ پیسہ پہنچنا چاہیے, اپنے پاس لے کر مت بیٹھ جاؤ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مال وہ کہتے ہیں نا کہ انسان دنیا میں جاتے ہوئے مال چھوڑ کے جاتا ہے اور مال ساتھ لے جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ آپ دیتے ہیں تو آپ کو اس کے ریٹرن میں 10 ملتا ہے. تو ہم لوگ اپنے بچوں کو 10 تو کم ہے, اللہ کے ہاں تو آپ کتنا بھی دے دے, کئی گنا ہے, کئی گنا. تو ہمیں کبھی میرے خیال میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ سے کون مانگ رہا ہے, آپ کو دے دینا چاہیے. چاہ رہا ہوں جی کہ اگر دل میں لالچ پیدا ہو رہی ہے اور قناعت سمجھتے ہیں آپ کے قناعت نہیں مل رہی اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر جو ہے صبر اور سکون محسوس نہیں ہو رہا, تو اس کے لیے ایک وظیفہ علماء کرام نے جو ہے وہ متعین فرمایا ہے. اللہ پاک کا نام ہے یا صبور, یا صبورو. اس نام کی آپ جو ہے وہ ورد کریں, ٹھیک ہے, اور اس سے جو ہے قلبی سکون حاصل ہوگا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہیں, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ بطور وظیفہ پڑھیں. صحیح. اس کے علاوہ جتنی چاہے کثرت کریں. جی, تو جن کے میاں کرام صبور ہے وہ ان کو یا صبورو کہہ کے یا صبور صاحب کہہ کے بھی اگر بلائیں تو ان کو بھی نہیں, پھر وہ انما الاعمال بالنیات میں میں نے مذاق میں بات کی ہے جی. اچھا, اس کے علاوہ کل آپ لطیف کا ذکر کر رہے تھے, میں کہہ رہی تھی ہمارے نام اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اوپر ہیں, تو بعض اوقات وہ نام بھی صحیح طرح سے لینے سے اس کی بھی برکت ہماری زندگیوں میں آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے, ظاہر ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھنا. بالکل صحیح. اچھا, اب اس میں جیسے کہ مثال کے طور پر یہ بھی میں چلیں یہ بات نکلی ہے تو بتاتا چلوں کہ ناموں کے اثرات کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں زندگی پر. بالکل. اور اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے نام ہیں, انبیاء کرام کے نام ہیں, اس پر جو ہے وہ نام رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے, دیکھنے میں یہ آیا ہے, آپ کے ساتھ بھی یقیناً ہوتا ہوگا کہ بڑا پیارا نام ہے, کہ جیسے مثال کے طور پر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, احمد حضور علیہ السلام کا نام ہے, بڑا بابرکت نام ہے. بالکل. ایک صاحب آئے, بھائی یہ بچہ بیمار ہے, یہ احمد نام رکھا ہے اور یہ بڑا بھاری ہو رہا ہے. جی. تو ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ اتنا مبارک نام ہے, اس سے کچھ اثر نہیں ہے, یہ کیا آزمائش ہے. انہیں کسی وہ علم الاعداد یا وہ کسی ستاروں کی روشنی میں بتانے والوں نے بتا دیا ہوگا کہ یہ نام بے سے شروع ہونا چاہیے تھا, الف سے غلط شروع. بہت سارے عامل ہمارے اس پاکستان میں آ گئے ہیں جن کو
علم نہیں ہے وہ عامل ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے واہ واہ کیا بات اچھا اسی طرح جو ہے عامل بھی نہیں ہے، عامل بھی نہیں ہے، دراصل جاہل ہے، جاہل ہیں. بالکل صحیح. نہیں میں بہت سارے پڑھے لکھے عاملوں کو بھی جانتا ہوں لیکن ان کو علم نہیں ہے لیکن وہ عامل ہیں. میں بہت سارے پڑھے لکھے جاہلوں کو جانتا ہوں اور وہ آج کل پکڑے بھی جا رہے ہیں. ہاں وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں لیکن اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو، پکڑے وہ جا رہے ہیں جن کی دیواروں پہ چوکنگ ہے، جو وائٹ کالر عامل ہے نا وہ نہیں پکڑے جا رہے ہیں. اچھا نہیں اب تو یہ ایسا ہو گیا ہے، یہ میری بات کی تائید کریں گے ڈاکٹر صاحب کہ عالم جو ہے وہ حجروں میں چلے گئے. بالکل صحیح. جی ایسا ہی ہے، بالکل ہے نا. اچھا سر ایک تو بات ہو رہی تھی ابھی یہ اچھا میں بات ذرا کمپلیٹ کروں. ہاں پلیز. تو اس میں بعض لوگ جیسے موسیٰ نام رکھا، نبی علیہ السلام کا نام ہے، مبارک نام. تو میں بتا رہا تھا کہ ایک صاحب آئے میرے پاس، ایک دو صاحب، اب وہ جتنا بھی اچھا نام بتائیں نہیں یہ بھاری ہے، تو ان کو عذرائے مذاق میں نے کہا ہلکا نام آپ کو بتا دیں تو غبارہ رکھ لیں. تو اب یعنی مطلب یہاں اتنی جہالت ہو گئی ہے ہمارے یہاں جی کہ وہ جو ہے اچھا اب اس میں جو ہے اچھا اگر کسی کو لگے کاروبار میں بندش ہے، ہمیں وہی بتا رہا رزق ہوں میں بہت تنگی بالکل ہے، اس طرف آ رہا ہوں میں. روزی میں برکت کے لیے بڑا پیارا وظیفہ ہے، درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد. ٹھیک ہے. یہ درود پاک 500 مرتبہ پڑھیں اور 63 دن اس کی مدت ہے. انشاءاللہ اس مدت میں جو ہے وہ تنگ دستی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی. اور جب یہ مدت پوری ہو جائے اس کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں کیونکہ درود پاک کا پڑھنا یہ خیر و برکت کا باعث رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ آج کل ہمارے یہاں قرض کا بڑا مسئلہ ہے. غربت میں قرض لے لیتے ہیں پھر وہ ادا نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ایک بہت ہی مبارک پیارا وظیفہ ہے آیت کریمہ کا. اچھا جی ہاں آیت کریمہ ویسے تو بہت سارے جی ہاں آیت کریمہ جو ہے 313 مرتبہ یہ 40 دن تک جو پڑھے گا کسی بھی وقت میں، جی کسی بھی وقت میں. بہتر یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، پھر روزانہ اسی میں پڑھیں. ٹھیک ہے. اگر رہ جائے تو اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا 40 دن میں یہ آگے پیچھے ان کے کوئی نہیں میں وہ 40 دن یہ پڑھنا ہے وظیفہ. انشاءاللہ جو ہے وہ قرض ادا ہونے کے اسباب ہو جائیں گے. سو بریک کے لیے ہم رکیں گے اور پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات.